السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ شیخ یہ مطلب کسی اور کا سوال ہے تو انہوں نے کہا مجھے کرنا ہے۔ جی مطلب سوال یہ ہے کہ 3 بچے ہیں اور ان کے والد جو ہے ان کو چھوڑ دیے ہیں، مطلب ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ بچے اپنی والدہ کے پاس ہیں اور ان کی والدہ مطلب دوسری شادی کی ہے تو وہ اپنے پاس ہی رکھے بچوں کو۔ تو مطلب دوسرے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسے بچوں کو کیا ہم انٹرسٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ مطلب ان کے والد جو ہے وہ انتقال نہیں ہوا ہے ان کا، لیکن ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ سوال ان کا یہ ہے شیخ کہ کوئی خاتون ہیں، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی ہاں، اور اس خاتون کے پاس 2-3 بچے ہیں اور پھر طلاق کے بعد وہ خاتون نے کسی اور سے شادی کر لیا اور وہ بچے اسی خاتون کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ان کا جو باپ ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان بچوں کا جو نان و نفقہ ہے وہ ان کے باپ پر، ان بچوں کے باپ پر واجب ہے۔ نان و نفقہ باپ اگر باحیات ہے تو باپ پر واجب ہے، اگر وہ باپ نہیں رہے گا، باحیات نہیں رہے گا، تو اس بچے کے خاندان والے موجود ہوں گے، اس کے چچا ہوں گے، دادا ہوں گے اور بہت سارے لوگ خاندان میں جو اس کے عصبہ ہیں ان پر واجب ہوگا۔ تو ان کا خرچہ نہ تو اس کی ماں کے اوپر واجب ہے اور نہ تو اس کا جو سوتیلا باپ ہے، حالانکہ وہ باپ نہیں ہے، ہم اپنی زبان میں اس کو سوتیلا باپ بولتے ہیں، اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو اس کے باپ پر کو چاہیے تھا کہ ان کا خرچہ دے، یہاں تک کہ جب اس باپ کی وفات ہوگی تو یہ بچے وراثت بھی پائیں گے۔ اس آدمی کا رشتہ اپنی بیوی سے ختم ہوا ہے، ان بچوں سے رشتہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا، یہ بچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے بچے کہلائیں گے۔ یہ بچے اپنے اس باپ سے وراثت پائیں گے، یہ بچے اپنی اس ماں سے بھی وراثت پائیں گے۔ تو ان بچوں کا رشتہ نہ تو اپنے باپ سے ختم ہوگا نہ تو اپنی ماں سے ختم ہوگا۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے، یا تو بچے باپ سے کٹ جاتے ہیں یا تو ماں سے کٹ جاتے ہیں۔ اگر باپ کے ساتھ گئے تو گویا کہ ماں ہی نہیں ہے، اگر ماں کے ساتھ آئے تو جیسے لگتا ہے وہ باپ ہی نہیں ہے۔ یہ غلط ہے بالکل، وہ بچے دونوں کے ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ وہ مان لیجئے وہ باپ خرچہ نہیں دیتا ہے، وہ باپ اگر خرچہ نہیں دیتا ہے تو کیا ان بچوں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے یا نہیں؟ باپ خرچہ نہیں دیتا تو میں نے جیسے کہ بتایا اس کے خاندان والے، اس بچے کے خاندان میں اور بھی لوگ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، ان سے بتایا جائے گا کہ بھائی ان کا خرچہ آپ دیجئے، باپ خرچہ نہیں دے رہا۔ اگر کوئی نہیں دیتا ہے، مان لیجئے کوئی نہیں دیتا ہے، اب ایسی صورت میں مسئلہ آئے گا کہ ان کا خرچہ کون دے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ماں اگر صاحب استطاعت ہے تو ماں خرچہ دے گی، اگر کوئی نہیں ہے کہیں سے جتنے لوگوں پر اس کا نفقہ واجب ہے کوئی دینے والا نہیں ہے تو ماں پر واجب ہوگا۔ بعض علماء نے کہا ہے نہیں، ماں پر نفقہ کبھی بھی واجب نہیں ہوگا۔ اگر اس قول کو لیتے ہیں کہ ماں پر نفقہ واجب ہوگا تو اگر ماں صاحب استطاعت ہے تو وہ ماں نفقہ دے گی، اور اگر ماں کے اوپر نفقہ واجب مان لیتے ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر ماں کے لیے ماں پر نفقہ واجب نہیں مانتے ہیں یا ماں صاحب استطاعت نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ بچے فقیر کہلائیں گے، پھر وہ زکوٰۃ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بتائیے کیا اس ماں کے پاس کیا اتنی استطاعت ہے کہ اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا سکتی ہے؟ نہیں سے مطلب کہ ان کے جو ددیال والے بچوں کے تو وہ تو مطلب کچھ لینا دینا نہیں ہے کچھ بھی، لیکن ماں کے جو رشتے دار ہے تو وہ ہے الحمدللہ تھوڑا، تو وہ ماں تو نہیں کر سکتی لیکن ماں کے جو رشتے دار ہے وہ لوگ کر سکتے وہ بچوں کے لیے، تو وہ بچے نہیں، مطلب میرا خیال ہے کہ ماں انٹرسٹ کے کا کون پیسہ سے دے سکتے کیا؟ ماں کے کون سے رشتہ دار؟ ماں کے یعنی اس بچوں کے نانا نانی؟ نہیں بچوں کے خالہ خالو ایسے نانا سب۔ نانی ہے کہ نہیں بچوں کے نانا نانی؟ نہیں، نانی تو اس ایک کنڈیشن میں نہیں ہے، بہت ہی بزرگ اور نانا نہیں ہے۔ ہاں، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں بچتا ہے اور ماں بھی صاحب استطاعت نہیں ہے، ایسی صورت میں ان بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور انٹرسٹ کا پیسہ جو آپ نے کہا وہ بھی دے سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔